پہلے گزارش ہے جو حضرات باہر ہیں اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو اندر تشریف لے آئیں. ایک بار صلوات پہ محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته قدوس سبوح رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على صاحب الحوض والكوثر والركن والمشعر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والحسب الأطهر والنسب الأشهر نور في الحرمين شمس بين القمرين شفیع فی الدارین مولانا و مولا الکونین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ المستمر علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. صلوات پہ محمد عزیزان محترم، اس سلسلے کی یہ 5ویں مجلس ہے جس میں اب تک بیان ہوا کہ قانون بنانے کا حق اور اختیار صرف خدا کا ہے. خالق کائنات نے یہ اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا کہ شریعت اور دین کا جو قانون ہوگا وہ خود وہ بنائے گا، اور 1.25 لاکھ نبی جو سلسلے وار آئیں گے وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کو لے کر آئیں گے. ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ خود عمل کریں گے اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، نافذ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے. اور یہ سلسلہ شروع سے چلا. حضرت آدم اس کے ابتدا کرنے والے تھے. یہ سلسلہ چلا تو یوں کہا جائے کہ اسلام کی شروعات حضرت آدم کے ذریعے سے ہو گئی تھی. یہ غلط نہیں ہوگا. نام اسلام کا نہیں تھا لیکن پیغام وہی اسلام کا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے آ کر یہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ. اور جو قانون، جو دین بنا وہ اسی لا الہ الا اللہ کے سائے میں دین بنا. اس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں بنا جو خدا کی طرف سے آیا ہو. آدم سے لے کر خاتم تک 1.25 لاکھ نبیوں نے بس یہی پیغام دیا ہے انسان کو، انسانیت کو، کائنات کو کہ لا الہ الا اللہ. اور جو کچھ کام ہوگا اسی لا الہ الا اللہ کے تحت ہوگا. عبادت بھی ہوگی تو اسی لا الہ الا اللہ کے لیے ہوگی. یعنی کوئی معبود ہے ہی نہیں کائنات میں سوائے وحدہ لا شریک کے. صلوات پہ محمد و آل محمد. اور جب لوگوں نے دوسری مخلوقات کو معبود ماننا شروع کر دیا تو الہی نمائندوں نے اس کو رد کیا. لیکن کیسے رد کیا؟ لڑ کے رد نہیں کیا بلکہ ان کے ہم فکر ہو کر کے رد کیا، ان کو سمجھا کے رد کیا. اگر آتے اور انہیں زور زبردستی کر کے ڈرا دھمکا کے رد کرتے تو پھر آپ جانتے ہیں جہاں ڈرایا جاتا ہے
جہاں زبردستی کی جاتی ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا ہے. جب تک زبردستی رہتی ہے تب تک تو پابندی ہوتی، جہاں زبردستی ختم ہوئی پابندی ختم ہو جاتی ہے. زبردستی سے دین پھیلنے والا نہیں ہے. دین پھیلتا ہے تو پہلے انسان کے شعور کو اتنا بیدار کر دیا جائے کہ وہ حق اور حقیقت کو قبول کر لے. زبردستی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر شعور بیدار ہو جائے اور دل سے نمازیں ہونے لگیں تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ نماز پڑھو. کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ جب سے آیا ہے محمد کی اطاعت کا شعور، جب سے آیا ہے محمد کی اطاعت کا شعور، ایک سجدے کا بھی نقصان برا لگتا ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد. تو کسی بھی نبی نے کوئی زبردستی نہیں کی دین کو پھیلانے کے لیے، دین کا پیغام دینے کے لیے. ہاں یہ ہوا کہ وہاں آئے، قوم کے بیچ میں رہے، قوم کو دیکھا کہ کس راستے سے کہاں سے یہ بھٹک رہی ہے، بس اسی نقطے کو پکڑا، اس کے بعد اس کا علاج کیا. ابراہیم جب آئے خاموش تھے، قوم کو دیکھ رہے تھے. ایک شام انہوں نے دیکھا کہ قوم نے ستارے کے آگے سر جھکایا، تو آ کے پوچھتے ہیں یہ کیا؟ لوگوں نے کہا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ خدا ہے. کہ اچھا یہ خدا ہے، یہ خدا ہے. لوگوں سے پوچھتے رہے، لوگوں نے کہا ہاں یہ خدا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ خدا ہے. لیکن جب چاند نکلا تو ستاروں کی روشنی ہلکی ہو گئی، مدھم پڑ گئی، چاند کی روشنی تیز ہو گئی. اب کچھ لوگ اس کے سامنے سر جھکانے لگے. ابراہیم نے وہیں پہ سوال رکھ دیا، یہ کیا؟ یہ تو ہلکا ہو گیا، جس کی رمق ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. چاند چمکتا رہا رات بھر، لوگ کہتے رہے یہ خدا ہے، یہ خدا ہے. ابراہیم بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے. جیسی صبح نمودار ہوئی، سورج نکلا، وہ چاند ڈوب گیا، چاند کی روشنی ختم ہو گئی. اب لوگوں نے کہا یہ خدا ہے. ابراہیم نے کہا ہاں یہ خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کے آتے ہی سب کی روشنی ختم ہو گئی، یہ بڑا ہے، خدا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں ابراہیم کی باتیں گھر کر رہی تھی. ابراہیم ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہیں اور سوال پہ سوال بھی کر رہے ہیں. اس کی روشنی کیسے مدھم ہو گئی، یہ نکل گیا، یہ بڑا ہے، مانو تو اسے خدا مانو. چاند کی روشنی ختم ہو گئی سورج کے آتے ہی. لیکن جب شام ہوئی، سورج غروب ہوا، تو کہتے ہیں یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو زوال پذیر ہو گیا، یہ تو غروب ہو گیا. جو غروب جس کو ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. انکار نہیں کیا، لیکن ایسا شعور بیدار کر دیا کہ جو گر جائے، جو چلا جائے، جس کو زوال ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یعنی خدا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، خدا کی حالت ہمیشہ ایک جیسی رہنے والی ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد. تو جہاں پر یہ قوم مان رہی تھی کہ سورج خدا ہو سکتا ہے، بڑا ہے، وہیں سورج کا غروب ہونا ابراہیم کے لیے موقع فراہم کرتا ہے کہ نہیں، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو ڈوب جائے اسے خدا نہیں کہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ بات چلی گئی، کچھ ذہنوں میں سوال رہ گئے، کچھ ذہنوں میں یہ سوال رہ گئے کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا. لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا. دیکھیں آج بھی یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ حق کو قبول کر لینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور قبول کر کے عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. بہت دفعہ لوگ جانتے ہیں حق کیا ہے، لیکن پھر بھی نہ بولنے کی جرأت ہوتی ہے، نہ عمل کرنے کی جرأت ہوتی ہے. تو یہ سلیقہ ہمیں سیکھنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا. ابراہیم نے سوال ذہنوں میں چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے. پھر ایک دن عید کا آیا، جو اس قوم کی عید تھی. ابراہیم سے بھی کہا چلو، وہ نہیں گئے، سب چلے گئے عید منانے. ان کا دستور یہ تھا کہ صبح صبح اچھے کھانے پکا کے جو ان کے عبادت خانے تھے وہاں رکھ دیتے تھے، اور سب دن بھر گھومنے چلے جاتے تھے، پکنک مناتے تھے. شام کو جب آتے تھے تو اپنی جو عبادت تھی وہ کرتے تھے، اور وہ کھانے کھاتے تھے جو رکھ کے جاتے تھے. ابراہیم نہیں گئے. جب لوگوں نے کہا چلو، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انی سقیم. لوگ ہم سے کہتے تقیہ نہ کیا کیجئے. پہلا تقیہ ابراہیم نے کیا تھا.
قرآن نے بیان کیا ہے، بیمار تھے نہیں، کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انی سقیم۔ تو جب دین بچانا ہو تو تقیہ کرنا سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت مصطفی بھی ہے۔ تو نہیں گئے، طبیعت ٹھیک نہیں، سب چلے گئے، شہر خالی۔ اب ابراہیم نے کلہاڑی اٹھائی، چلے معبد میں، ان کے عبادت خانوں میں جتنے خدا تھے ان میں ایک سب سے بڑا تھا، اس کی طرف وہ جو کھانے رکھے ہوئے تھے، کھانا کچھ اٹھایا اور کہتے ہیں لو کھاؤ، تمہارے لیے رکھے گئے ہیں، چھوڑ دیا، باقی کو قتل کر کے چلے آئے۔ اب جو لوگ آئے تو دیکھا ان کے عبادت خانے میں خداؤں کا قتل عام ہو گیا۔ تو یہاں لوگ کسی کے گھر کی ایک اینٹ توڑ دیں، ایک شیشہ توڑ دیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے، وہاں خداؤں کا قتل عام ہو گیا تو قوم کی کیا حالت ہوگی، کس نے کیا ہے؟ یہ بھی الگ بات ہے۔ تاریخ کا ایک خاص گوشہ ہے، ایک نازک گوشہ، لطیف گوشہ ہے کہ جو بت شکن ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے معاشرے میں، سماج میں ایک ہی بت شکن ہوتا ہے۔ سمجھ گئے کہ بت شکن کوئی اور نہیں، ابراہیم ہی ہے۔ گئے ابراہیم کو پکڑ کے لائے، تم نے قتل کیا ہے؟ کہ کیسے؟ کہ تم ہی تھے شہر میں؟ کہ یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہوا۔ آلہ قتل کہاں سے ملا؟ کہ بڑے والے کی گردن سے۔ کہ اس سے پوچھو پھر، جہاں سے آلہ قتل ملا اسی نے قتل کیا ہوگا۔ کہ نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو جو کچھ کر نہیں سکتا مانتے کیوں ہو؟ کہ اچھا اس نے نہیں کیا، اس کے سامنے قتل عام ہو، اس سے پوچھ لو۔ کہ یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، تو کہ ایسے کو مانتے کیوں ہو جو دیکھ نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، وہ بچا نہیں سکتا؟ جو خود کو نہ بچا سکے تمہیں کیا بچائے گا؟ تو اب ابراہیم نے ایک فیصلہ کر دیا کہ پالنے والا وہ ہوتا ہے، صلوات پہ محمد و آل محمد، کہ پالنے والا وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ حاضر بھی ہو، ہر جگہ ناظر بھی ہو، ہر جگہ گواہ بھی ہو، ہر جگہ بچانے والا بھی ہو۔ اب جو بچا نہ سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا، صلوات پہ محمد و آل محمد۔ تو کہا نہیں، وہ بچا نہیں سکتا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ گواہی دے نہیں سکتا۔ کہ جب کچھ کر نہیں سکتا ہے تو مانتے کیوں ہو؟ جو خود کو نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا؟ جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ اب قوم لاجواب ہو چکی تھی، لیکن جب لاجواب ہوتی ہے تو ظلم شروع ہوتا ہے۔ جب حق کے سامنے کوئی جواب نہیں بنتا، ظلم وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اب ظلم شروع ہوا، کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس، ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ ابراہیم نے قتل کیا ہے۔ اب یہاں سے ظلم شروع ہوا۔ تو سمجھ لیجئے جہاں ظلم شروع ہوتا ہے سمجھ جائیے کہ حق کا پرچم لہرا چکا ہے، حق نے اپنی بات پیش کر دی ہے، ظالم حق کے سامنے مجبور ہو گیا ہے تو ظلم کر رہا ہے۔ تو ظلم ہونا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ مظلوم جیت گیا ہے اور ظالم ہار گیا ہے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے کہ نبی کو مارنے کا پلان بنا لے۔ اب صرف پلان نہیں بنا بلکہ مارنے کی پوری تیاری ہو گئی، مشیت نے بھی چھوٹ دے دی، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، بچانا تو ایک لمحے کی بات ہے۔ تو اب سمجھیں کہ اب ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خدا کچھ کر نہیں رہا ہے، خدا بچاتا کیوں نہیں ہے؟ خدا پہلے دن نہ سزا دیتا ہے نہ جزا دیتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ مہلت دے دیتا ہے، شاید کوئی حر بن کے چلا آئے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ لیکن جہاں پر مسئلہ اہم ہوتا ہے وہاں پھر مہلت بھی نہیں ملتی۔ عرض کروں گا کہ کچھ ایسے بھی موقع ہیں تاریخ میں جہاں فوراً کے فوراً سزا ملی ہے۔ بات وہی ہے کہ کون سا مسئلہ کتنا اہم ہوگا، کہاں گنجائش ہے مہلت دینے کی، کہاں گنجائش نہیں ہے مہلت دینے کی۔ تو عزیزو یہ قانون بن گیا کہ اب جو قانون نبی لا رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جو قانون ہے وہ ہے، پہلے دن سے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بس جو قانون پر عمل کرتا جائے گا اس کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے، چاہے وہ نبی ہو یا امتی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف نبی کو جنت ملے گی، نہیں، امتی کو بھی مل سکتی ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ تو معصوم تھے،
ہم کہاں عام انسان، گنہگار انسان، ہم کیسے ان کے ساتھ چلیں؟ دیکھیں بہت آسان سی بات ہے. ایک ٹرین ہے، اس کے کئی درجے ہوتے ہیں. ایک AC1 ہوتا ہے، ایک AC2 ہوتا ہے، ایک تھرڈ AC ہوتا ہے، ایک سلیپر ہوتا ہے، ایک سیکنڈ سٹنگ ہوتا ہے. ٹرین ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے، درجے الگ الگ ہیں. تو اگر ہم یہ مان لیں کہ معصوم AC1 کے درجے پر ہیں، ہم جنرل کے تو قابل بنے. راستہ وہی ہو، منزل وہی ہو، مقصد وہی ہو، ہم ساتھ ساتھ چلیں. وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، کم سے کم آخری درجے تک تو پہنچ جائیں. بس ہمارا کام یہ ہے ہم ان تک پہنچا دیں، جنت تک لے جانا ان کی ذمہ داری ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اب یہ جو قانون بن رہا ہے، ہر نبی کے ذریعے تھوڑا تھوڑا قانون آ رہا ہے، وہی قانون بڑھتا رہے گا. صلوات پہ محمد و آل محمد. آگے ادھر آ جائیں، جگہ ہے. ایک بار اور سلامات پڑھ دیں. تو جو قانون بن گیا وہ چلتا رہے گا. ایک چیز اور ابراہیم کے زمانے میں شروع ہوئی. حکم آیا ابراہیم میرا ایک گھر بناؤ. وہی گھر جو آدم نے پہلی بار بنایا تھا، جناب نوح کے طوفان میں وہ خراب ہوا، پھر سے بنا. پھر ابراہیم سے کہا گیا گھر بناؤ، اور بنانے کے بعد پاک کرو. پاک کرو نہیں، پاک رکھو. پاک کرو اگر ترجمہ کریں گے تو بات غلط ہوگی. بنانے والا معصوم، جو ساتھ دے رہا وہ معصوم، تو نجاست تو ہے نہیں. تو ترجمہ ہوگا پاک رکھنا میرے گھر کو. پاک بنا تو دیا ہے، اب پاک رکھنا بھی ہوگا. لیکن دیکھیں کیا انتظام کیا قدرت نے. گھر بنانا تھا. گھر کون سا؟ جس کی صرف نسبت ہے اللہ سے. اللہ رہتا نہیں ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ رہے گا نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن گھر منسوب ہے اللہ سے. اس گھر کو بنوایا کس سے؟ ابراہیم سے. کون؟ معصوم نبی. ساتھ کون دے رہا؟ اسماعیل نبی، معصوم نبی. دو نبی، دونوں معصوم ہیں، گھر بنا رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے میرے گھر کو بنا دیا ہے، اب اسے پاک رکھنا، باقی رکھنا، اس کو حفاظت سے رکھنا. آج تک وہ گھر چلا آ رہا ہے. عزیزو، بیت ایک جگہ تاریخ میں ملا، اہل بیت ایک جگہ تاریخ میں ملے. دونوں کی طہارت کا ذکر قرآن میں ہے، بیت کا ذکر بھی ہے. یہ بیت بھی پاک ہے، پاک رہے گا. اہل بیت بھی پاک ہے، پاک رہیں گے. اور دونوں کا انتظام معصوم کے ذریعے سے. جب بیت بنانا ہوا تو معصوم کا سہارا لیا. ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں نے بیت بنایا. جب بیت بنانے میں غیر معصوم کو دخل نہ ہو تو اہل بیت میں کیسے دخل ہو جائے؟ صلوات پہ محمد و آل محمد پر. اب بیت جب پاک ہے، بنا ہی پاک ہے، رہے گا پاک، تو اہل بیت بھی پاک ہیں، بنے ہی پاک ہیں، رہیں گے بھی پاک. لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ بیت بنانے کے بعد اس کی طہارت کا ذمہ خدا نے خود نہیں لیا تھا، خود نہیں لیا تھا، بلکہ نبی پہ چھوڑ دیا تھا کہ تم پاک رکھنا. تو ممکن ہے کہ بیت میں بتوں کی نجاست آ جائے، لیکن اہل بیت کی طہارت کا ذمہ اپنے ہاتھوں میں رکھا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ پاک رکھیں. اب وہاں امکان نجاست نہیں ہے. اور یہ بھی تاریخ کا ایک خاص رخ ہے. آسمان سے بس 2 ہی بار پتھر آئے ہیں. ایک بار جب بات بیت پہ پڑی تھی، ایک بار جب اہل بیت پہ پڑی. صلوات پہ محمد و آل محمد. جب بیت پہ پڑی تو پتھر آیا، جب اہل بیت پہ پڑی تو پتھر آیا. لیکن دونوں کے انداز میں فرق ہے. جب بات بیت پہ تھی، یہ واقعہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے، کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک خاص گوشہ جو بہت نیا ہے، جو سوچنے کے لیے ہے اور عمل کے لیے ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، جب
ابرہہ کا لشکر آیا اور اس نے خانہ کعبہ کے اطراف میں لوٹ مار مچائی، جانوروں کو پکڑ کے لے گئے، اونٹوں کو لے گئے، اور خبر دی گئی جو سردار مکہ ہیں ان کو بلاؤ، بات کریں گے۔ جناب عبد المطلب آئے، ابرہہ کے سامنے بات شروع ہوئی، کہ ہم تمہارے کعبے کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ کہ تمہاری مرضی، میں کیا کروں؟ کہ پھر آپ آئیں کس لیے؟ کہ میں تو اپنے اونٹوں کو لینے آیا ہوں۔ کہہ رہے میں تو سمجھتا تھا آپ بہت بڑے سردار ہیں، تو عقل مند بھی ہوں گے، سمجھدار بھی ہوں گے۔ کہ کیوں، کوئی شک ہے؟ کہ آپ جانوروں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے کعبے کو گرانے آ رہے ہیں۔ کیا تاریخی جواب دیا ہے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ سمجھے گھر سمجھے، وہ سمجھے گھر سمجھے۔ عزیزو، یہ جملہ صرف جملہ نہیں تھا، یہ عبد المطلب کی بصیرت کی گواہی تھا۔ کہا کچھ نہیں، کعبے پہ ایک اور بھی حملہ ہوا تھا سن 62 ہجری میں، جس میں کعبے کو جلایا گیا، کعبہ جل گیا، ایک کنکری بھی نہ آئی۔ کیوں، کبھی سوچا ہے اسے؟ اس وقت ابرہہ نے حملہ نہیں کیا تھا، حملے کرنے کے ارادے سے قریب آیا تھا، اب تک حملہ شروع نہیں کیا، تو کنکریوں کی برسات ہو گئی، یہاں کعبہ جل گیا، ایک پتھر بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر ابرہہ تو تھا یزید کی شکل میں، لیکن ادھر کوئی عبد المطلب نہیں تھا۔ صرف یزید ہونے سے بات نہیں چلتی، ایسا کوئی ولی خدا بھی تو جانے اور تیرا گھر جانے پر پہنچ۔ میں تو کہتا ہوں یہ ہے تو مانیں گے۔ تھے عیسیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھا کہ گھر کی عورتیں جمع، کہ میں نے دیکھا ایک نور آیا، پورے کچھ دکھنے نہیں دیکھا، کچھ دیر کے بعد جب نور ہٹا تو بچہ ہے، انگلی کے اشارے، سب کہہ رہے ابو طالب، کہ آپ کو یقین نہیں آتا؟ میں نے خود دیکھا ہے، مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے میں نے صحیح میں دیکھا، ایسا ہی ہوا ہے، آپ کو یقین نہیں آتا؟ کہ گھبراؤ منافق، ہم تو اس کے شجروں کو بھی جانتے ہیں، اپنوں کے بھی شجروں کی کرے گا۔ اور آپ کے بعد جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ دو چیز ہو گئی، ایک حضور کا ہونا، ایک استغفار کرنا۔ تو جب دو چیزیں ہیں، دو میں ایک بھی ہو تو اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، یہاں تو دونوں موجود ہیں۔ حضور ایسا ہو جو 1000 برس کی عمر پائے، 1000 برس، اور وہ پورے 1000 برس نماز پڑھتا رہے، پورے 1000 برس روزانہ روزے رکھتا رہے، اور ہر سال حج کرتا، طواف کی حالت میں، روزے کی حالت میں، طواف کرتے ہوئے وہ شہید ہو جائے۔ کتنی عبادت ہو گئی؟ 1000 سال کی زندگی، پورے 1000 سال نمازیں، پورے 1000 سال روزے، رات بھر کے عبادتیں، اس کے بعد طواف، حج، طواف کی حالت میں کعبہ دیا جائے، اتنی عبادت بھی اگر ولایت علی کو نہ مانا تو بیکار۔ تو جس کی نمازیں ولایت علی کو نہ ماننے سے بیکار ہو جائیں، یہ امت کے 40-50 سالہ نام نہاد مسلمان اگر علی کو نہ مانے، ان کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اگر انہیں نہ مانا تو پھر کچھ نہیں ملنے والا، نہ دنیا ملنے والی، نہ آخرت ملنے والی، نہ یہاں کچھ ملے گا نہ وہاں کچھ ملے گا۔ اس لیے کہ یہاں بھلے ہی اللہ تھوڑی بہت مہلت دے، کو بھی حکومت مل، یزید جیسوں کو بھی حکومت مل جاتی ہے، لیکن وہاں بس انہیں ملے گی ہوگا
اور مصطفیٰ کا وہی ہو سکتا ہے جس نے ولایت اہل بیت کو مانا. اور ولایت اہل بیت، غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا، 12 اماموں کی ولایت کا اعلان نام بنام اعلان ہوا تھا، کے ساتھ اعلان ہوا تھا، کردار کے ساتھ اعلان ہوا تھا. یہ بھی ہوا تھا کہ جب تک میرا آخری محمد نہ، تو یہ اماموں کا انکار ہے. اور اقرار 12 اماموں کا اقرار. اس لیے ہمارے یہاں اگر ماننا ہے تو 12 کے 12 کو ماننا ہوگا. جس نے بھی 12 سے ایک کو بھی چھوڑا وہ دائرے سے نکل گیا. ہم 12 کو مانتے ہیں، اور جو 12 سے کم مانتا ہے پھر وہ ہم میں سے نہیں ہوتا ہے. صلوات پہ محمد وآل محمد. قرآن پیغمبر اکرم کو ملا ہے، معجزہ ہے. اور حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن عطا کیا گیا جس میں تمام صحیفوں کا علم ہے، تمام کتابوں کا علم ہے. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے صحیفے آئے، جتنے پیغام آئے، جتنی کتابیں آئیں، سب کا مجموعہ قرآن میں. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو دیا گیا، یعنی قرآن، اس کے علاوہ 7 وہ آیتیں دی گئی ہیں جو دہرائی گئیں. یعنی سورہ حمد. سورہ حمد 2 بار نازل ہوا. سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں. جو 2 بار نازل ہوا تو 7 اور 7 14. مجھے قرآن دیا گیا، اوتی تو سب من المثانی، قرآن دیا گیا، اور 7 وہ آیتیں جو 2 بار آئی ہیں، 7 اور 7 14. تو اب جب قرآن صامت ایسا ہے، قرآن کے ساتھ وہ 7 آیتیں جو 14 ہوئی، تو قرآن ناطق میں بھی ملنا چاہیے، کیونکہ جو قرآن صامت میں ہے قرآن ناطق میں بھی ہے. آپ کہیں گے وہ تو 14 ہے، یہ 7 ہیں، کیسے؟ نہیں عزیزو، وہ بھی اصل میں 7 ہیں. 14 معصوم ہم کہتے ہیں، 14 فرد ہیں، لیکن ہیں 7 جو قرآن کے برابر ہوں گے، قرآن کے ہم پلہ ہوں گے. آئیے کیسے 7 ہیں. پہلے معصوم، نام ہے محمد، مصطفیٰ لقب، نام ہے محمد، مصطفیٰ لقب. دوسرے معصوم، نام ہے علی، امیر المومنین لقب. تیسرے معصوم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. پھر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. پھر آئیے چھٹے معصوم، چوتھے امام، نام ہے علی، وہی علی پھر دہرائے گئے، نام ہے علی، لقب ہے زین العابدین. پھر ہے نام ہے محمد، باقر لقب ہے. پھر آیا نام صادق، جعفر صادق لقب ہے. پھر آیا نام موسیٰ، کاظم لقب ہے. ہو گئے 7. اب آئیے علی نام ہے، رضا لقب ہے، تقی، محمد نام ہے، تقی لقب ہے. علی نام ہے، نقی لقب ہے. حسن نام ہے، عسکری لقب ہے. محمد نام ہے، مہدی لقب ہے. تو یہ وہی ہیں. وہاں 7 آیت کی شکل میں آئے، یہاں 7 پیکر کی شکل میں آئے. اب رسول کی حدیث، اولنا محمد، ووسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں، ہم سب کے سب علی ہیں. ہم نے کسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں. بس جس کا جو کام تھا وہ لقب آگے بڑھ گیا، جس کا خلق دکھانا تھا اس کا اخلاق آگے بڑھ کے مصطفیٰ بنا دیا. جس کی شجاعت دکھانا تھی اسے مرتضیٰ بنا دیا. جس کا صبر دکھانا تھا اسے حسن مصطفیٰ بنا دیا. جس کی شہادت دکھانا تھی اسے حسین سید الشہداء بنا دیا. جسے عبادتوں کی زینت قرار دینا تھا اسے زین العابدین بنا دیا. جس کے ذریعے سے علم کو پھیلانا تھا اسے محمد باقر بنا دیا. جس کے ذریعے سے علم کی اشاعت کرنا تھی اسے جعفر صادق بنا دیا. جس کے ذریعے سے غصے پہ کنٹرول کرنا تھا اسے موسی کاظم بنا دیا. جسے
اللہ کی رضا کا مرکز بنانا تھا اسے علی رضا بنا دیا، جسے طہارتوں کا مرکز بنانا تھا، جسے طہارتوں کا مرکز بنانا تھا اسے نقی بنا دیا، جسے تقوی کا مرکز بنانا تھا اسے تقی بنا دیا، جسے انقلاب کا زمینہ فراہم کرنا تھا اسے عسکری بنا دیا۔ اب جو قائم ہوگا وہ قیامت سے پہلے قائم بنے گا اور قیام کرے گا، اسے مہدی آخر الزمان بنا دیا۔ لیکن ہیں سب محمد، ہیں سب علی، کلنا فی الفضل سوا۔ امام فرماتے ہیں کلنا فی الفضل سوا، ہم سب فضیلت میں برابر ہیں، بس یہ الگ بات ہے کہ ہمارا جیسا زمانہ تھا ہم نے ویسا علم دکھایا، ورنہ ہم سب ایک ہیں۔ لیکن ان سب میں بھی ایک فضیلت یہ ہے کہ 12 امام کو آپ امام کہہ سکتے ہیں، معصوم کہہ سکتے ہیں، سب کو رضا کہہ سکتے ہیں، سب کو تقی کہہ سکتے ہیں، سب کو علی کہہ سکتے ہیں، لیکن امیر المومن صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ 12 اماموں میں بھی امیر المومنین کسی اور کا لقب نہیں ہے۔ فخر ہے کہ ہمارا امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ اور ایک ثانیت کا ایک واقعہ عرض کر دوں کیسے سب برابر ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا۔ ایک شخص ہیں، صحابی ہیں امام رضا علیہ السلام کے، انہوں نے خواب میں دیکھا مسجد نبوی سجی ہوئی ہے، اصحاب کا مجمع ہے، حضور تشریف فرما ہے۔ وہ آیا، سلام کیا، خواب میں جواب ملا، اور ساتھ میں حضور نے جو سامنے میں تش تھا، کھجوریں تھیں، ایک مٹھی کھجور اس صحابی کو دے دی۔ صحابی نے گنا تو 17 یا 18 کھجور تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ خراسان گئے، دیکھا امام رضا اسی انداز میں مسجد میں تشریف فرما ہے۔ عجب نہیں کہ خواب یاد آ گیا ہوگا، وہی انداز ہے بیٹھنے کا، اسی طرح صاحب بھی سامنے ہیں۔ آئے، سلام کیا، جواب ملا، اب دیکھا کھجور سامنے رکھی ہے، مانگ لیا، حضور کو ایک مٹھی کھجور اسی انداز سے دے دی۔ اب جو گنا وہی 17 یا 18۔ کہا حضور اور دے دیجئے، یہ نہیں کہا کہ اور نہیں دوں گا، یہ پہلے کھا لو پھر دوں۔ یہ کہا اگر خواب میں ملی ہوتی تو دے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی علی ہے، ہر کوئی محمد ہے، اگر کوئی ایک خواب میں آیا ہے تو سب کو پتا ہے۔ تو اب جو جس کے ساتھ ہو وہ سب 12 کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی حسین کے ساتھ ہے تو وہ مصطفیٰ کے بھی ساتھ ہے، وہ علی مرتضیٰ کے بھی ساتھ ہے، وہ حسن مجتبیٰ کے بھی ساتھ ہے۔ جو حسین کے ساتھ نہ ہو گویا اس نے رسول اکرم کا بھی انکار کر دیا، گویا اس نے مولا کائنات کا بھی انکار کر دیا۔ اس لیے ایک سے وفاداری یعنی 12 سے وفاداری ہے۔ ہم عزاداری کر کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کل بھی وفادار تھے، ہم آج بھی وفادار ہیں۔ اس لیے ہمیں عزاداری میں کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے، کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسین والے کل بھی تھے، ہم حسین والے آج بھی ہیں۔ اور جو حسین کا پیغام تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، ہم عزاداری کر کے دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم حسین جیسے کل بھی تھے، حسین جیسے آج بھی ہیں۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ حسین جیسے آج بھی ہیں، اور یہ حسین اس سب کے لیے ہیں، لیکن ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا کہ حسین والا بن جائے۔ یہ شرف کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ اور عزیزوں، بس میں نے بات مختصر کی کہ یہ ایسا گھرانہ ہے جس کا ہر کردار بہت عظیم کردار ہے، بہت عظیم کردار ہے۔ جناب نوح نے جب طوفان آیا، خدا نے حکم دیا ان کو زندگی بچانا تھی، تو انہوں نے ہر جاندار کا ایک جوڑا رکھ لیا کشتی میں، کیونکہ زندگی بچانا تھی۔ ہر جاندار کا ایک جوڑا رکھ لیا تاکہ زندگی بچ جائے۔ کربلا کا بھی یہی انداز ہے۔ حسین کو انسانیت کے ہر رشتوں کو بچانا تھا، اس لیے حسین نے اس مختصر سے قافلے میں انسانیت کے ہر رشتوں کو سمیٹ لیا۔ اب کربلا میں دیکھیں، انسانیت کے ہر رشتہ کربلا میں ہے، اور اسی وجہ سے ہر رشتوں کو معراج مل گئی، کیونکہ اب تک
کربلا سے پہلے تک، کربلا سے الگ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں داغدار ہے۔ حابیل کو قابیل نے مارا، بھائی بھائی کا رشتہ خراب ہوا۔ کہیں حکومت کے لیے بیٹے نے ماں باپ کو قید کر دیا، کہیں بھائی نے بھائی کو مار دیا، کہیں باپ نے اولاد کو قتل کروا دیا، کہیں زوجہ نے دھوکہ دیا، کہیں اصحاب نے ساتھ چھوڑا، کہیں دوستوں نے غداری کی، کہیں بہنوں نے بے وفائی کی۔ لیکن کربلا کے آئینے میں دیکھیں تو ہر رشتہ محترم ملے گا۔ کربلا میں دیکھیں تو عباس جیسا بھائی ملے گا، اکبر جیسا بیٹا ملے گا، قاسم جیسا بھتیجا ملے گا، اون و محمد جیسے بھانجے ملیں گے، اور زہیر و حبیب جیسے اصحاب ملیں گے۔ اب کربلا کے آئینے میں ہر رشتہ محترم ہو گیا، انسانیت زندہ ہو گئی کربلا میں۔ کربلا میں سب تھے، یہاں تک کہ غلام بھی تھے، اور سب برابر تھے۔ ہیں 72 فرد لیکن عزم میں ہیں سب حسین، مسکرا سکتے ہیں سب برچھی کا پھل کھانے کے بعد۔ اور اتنے باشعور ہیں کربلا کے بچے بھی جو بڑوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ اصغر بھی میدان میں مسکرا کے آئے تھے، بچے کو بھی معلوم ہے کہ دشمن کے سامنے رویا نہیں جاتا۔ اتنے باشعور بچے تھے۔ عزیزو یہ خمسہ مخصوص ہے حسین کی یتیمہ سے۔ آج آخری مجلس ہے نا، دل کرتا اس یتیمہ کا ذکر کروں۔ عزیزو آپ کے بھی جن کے بھی بیٹیاں ہیں نا، اپنی بیٹی کو باپ بہت پیار کرتا ہے، اور بہت لوگوں سے سنا ہے کہ جب باپ گھر آتا ہے تو تھکا ہوا ہو لیکن بیٹی کو دیکھ لیتا ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم آپ اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں تو حسین کی بیٹی سکینہ کتنے نازوں سے پلی ہوگی۔ یہ جو ملتا ہے نا کہ باپ کے سینے پہ سوتی تھی، یہ صرف الفاظ نہیں ہے عزیزوں، یہ باپ کی محبت ہے کہ 4 سال کی سکینہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی، بہت چہیتی بیٹی تھی۔ لیکن اس بیٹی کو عصر عاشور کے بعد کیا کیا مصیبتیں دیکھنا پڑی۔ عزیزو خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو دیکھیے گا اور کربلا کا تصور کیجئے گا، ہائے سکینہ کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے شام تک مسلسل بدلتا رہا۔ عزیزو جب کربلا کے راستے میں، ابھی کربلا نہیں پہنچے، ابھی کوفے کے قریب قافلہ رکا ہوا ہے، ایک جگہ جب حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی، مسلم کی یتیمہ کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، 10 سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں بندے پہنائے۔ یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی در خیمہ سے۔ اے بابا آج آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی اس کا بابا مارا گیا ہے، میں اسے پرسہ دے رہا ہوں، سہارا دے رہا ہوں۔ سکینہ کے کہیں نہ کہیں دل و دماغ میں بات ہوگی، جب باپ مارا جاتا ہے لوگ آ کے پرسہ دیتے ہیں۔ اے عزیزو عصر عاشور کے بعد لوگ آئے تو، لیکن کسی نے تماچے لگائے، کسی نے کان کے بندے چھین لیے، کسی نے کرتے میں آگ لگا دی، کوئی بچی کو سہارا دینے والا نہیں۔ اجرکم اللہ سے دارو۔ رات جب ہو چکی، دامن جل چکا، تماچے لگ چکے، کان کے بندے چھن چکے، جب بچی تھک کے سوئی، ایک مرتبہ کچھ عرصہ گزرا تھا، زینب نے کہا اے ام کلثوم آؤ ہم بچوں کو تلاش کر لیں، دیکھ لیں سارے بچے ٹھیک تو ہیں۔ جب بچوں کو تلاش کیا، دیکھا ایک 4 سال کی یتیمہ حسین کی نہیں مل رہی ہے، دوڑتی ہوئی گئی، اے بہن چلو ہم سکینہ کو تلاش کریں۔ کچھ دور چلی تھی، دیکھا ایک ناقہ سوار آ رہا، کہا اے بھائی اے آنے والے، کیا تو نے اس صحرا میں کسی بچی کو دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن جب ہمارا اونٹ دریا سے پانی پی رہا تھا تو اس نشیب سے ایسی رونے کی آواز آ رہی تھی کہ میرا اونٹ بھی تڑپ گیا، اس نے بھی پانی چھوڑ دیا۔ اس اشارے پہ زینب پہنچی ہے، دیکھا سکینہ ہے، ایک لاشے سے لپٹی ہوئی ہے، جس میں نہ تو سر ہے نہ جسم پہ کپڑا ہے، بدن بھی زخموں سے چور ہے، ٹراپوں سے پامال ہو چکا ہے۔ سکینہ کو اٹھایا، اے سکینہ یہ کس کا لاشا ہے؟ تم یہاں کیسے آئی؟ کہا پھوپھی اماں جب رات ہوئی مجھے نیند آنے لگی، میں نے جنگل کا رخ کیا، صحرا کا رخ کیا۔ اے بابا یا بتا اس لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے سکینہ یہاں آ جاؤ۔ میں سمجھ گئی میرے بابا کا لاشا ہے، میں آ
گئی. اے پھوپھی اماں میں آئی تو میں نے یہ منظر دیکھا, میں سر کہاں رکھوں؟ بابا کے جسم پہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے, سب جگہ تیر لگے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ ستار. سکینہ نے اٹھایا, سکینہ کو اٹھایا, زینب لے کے چلی. یہ قافلہ چلا, کوفہ سے ہوتے ہوئے شام پہنچ رہا ہے. راستے میں ایک جگہ سر حسین نیزے سے, سر حسین جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں دھس گیا, سر رک گیا, سر نہیں نکلتا. ایک مرتبہ شمر تازیہ نے لے کے آیا, اے علی ابن الحسین اپنے بابا سے پوچھو سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے, ورنہ بھی تازیہ سے خبر لیتا ہوں. ایک مرتبہ بیمار نے زنجیروں کو سنبھالا, اے بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا بیٹا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے جدا ہو گئی ہے, کہیں گر گئی ہے. اب زینب اتری, ام کلثوم اتری, کچھ پیچھے گئی, دیکھا ایک جگہ کونے میں ایک معظمہ ہے جو بچی کو گود میں لیے ہیں, بچی سو رہی ہے. ایک مرتبہ دوڑی ہوئی زینب پہنچی, اے بی بی آپ کون ہیں؟ جب سے اس کا بابا مارا گیا ہے کسی نے تسلی نہیں دی, کسی نے دلاسا نہیں دیا, جو بھی ملتا ہے تازیہ نے لگاتا ہے یا تماچے مارتا ہے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے زینب آہستہ بولو, میری بچی ابھی سوئی ہے. زینب نے کہا آپ کون ہے بی بی, آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا زینب میں تیری دکھیاری ماں سیدہ ہوں, میں تیرے قافلے کے ساتھ چل رہی. زینب بہت صابرہ تھی, لیکن جب ماں کو دیکھا ہوگا قدموں پہ گر گئی ہوں گی. اے اماں کربلا میں ہم لٹ گئے, ہم برباد ہو گئے. اجرکم اللہ. بس آخری جملے میں تمام آپ رول لیں. 4 سال کی یتیمہ کا پرسہ دینا ہے, وہ یتیمہ جس کی زندگی کی آخری خواہش یہ تھی کہ وطن جانا نصیب ہو, باپ کے سینے پہ سونا نصیب ہو. بچی سو نہ سکی, وطن جا نہ سکی. بس آخری جملے میں تمام. سکینہ کتنی پیاسی تھی, ذرا اس بات کو سن لیجئے, جب بھی یاد کریں گے روئیں گے. اصغر بہت پیاسے تھے, لیکن شہادت ہوتے ہی اصغر کی پیاس ختم ہو گئی. سکینہ کتنی پیاسی تھی, کسی کتاب میں نہ ملا, بس اتنا اشارہ ملا. ایک دن سکینہ آئی, بھائی سے پوچھا اے بھیا جب پیاس بہت بڑھتی ہے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تصور کیجئے گا سکینہ کتنی پیاسی تھی. اے بھیا جب پیاس بہت بڑھتی ہے انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہ بہن پہلے ہونٹ سوکھتا ہے, اس کے بعد گلا سوکھتا ہے. کہ بھیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہ حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. کہ بھیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہ بہن جب پیاس کی شدت بہت ہو جاتی ہے تو بدن کا پانی سوکھنے لگتا ہے. کہ بھیا اس کے بعد بھی کوئی حالت ہے؟ کہاں جب پیاس اور شدید ہوتی ہے تو بدن کا خون سوکھنے لگتا ہے. کہ بھیا اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ کہاں جب پیاس اپنی انتہا کو پہنچتی ہے, آخری مرحلے کو پہنچتی ہے, بدن کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں. سکینہ تڑپ گئی. اے بھیا پیاس کی شدت سے اب سکینہ کی ہڈیاں چٹکنے لگی ہیں. سکینہ کتنی پیاسی تھی. یہ سکینہ قید خانے میں شکوہ کرتے کرتے رخصت ہو گئی. غسالہ کو بلایا گیا, غسالہ نے غسل دینے کے لیے کپڑا اتارنا چاہا, جیسے ہی کپڑا اٹھایا بدن کی کھال کپڑے میں سمٹ گئی. غسالہ نے کپڑا چھوڑا, آئی کہتی بی بی اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا نہیں بیماری تو نہیں تھی, ارے کربلا سے مسلسل ظلم سہتے سہتے بچی کا کپڑا کھال میں چپک گیا ہے, ایسے ہی دفن کے لیے تیار کیا. بھائی نے لاشوں کو اٹھایا, قبر کے قریب لائے, زنجیروں میں جکڑا ہوا بھائی ہے, کیسے دفن کرے؟ ایک مرتبہ آواز دی ہوگی اے بابا اپنی امانت کو لے لو, یہ امانت ظلم سہتے سہتے آپ کے